السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ہم سب کسی نہ کسی کے لیے جی رہے ہیں، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے. لیکن ایک سوال، کیا ہم اپنے لیے جی رہے ہیں؟ سیلف کیئر کو سیلفشنس کیوں سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمارے کلچر میں ایک گلٹ کیوں بن گیا ہے؟ اور جو لوگ سیلف کیئر کرتے ہیں ان کو یہ خیال کیوں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو آج ہم بات کریں گے سیلف کیئر کی امپورٹنس پہ. یہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کہاں کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، اس بارے میں ہم بات کریں گے. لیٹس اسٹارٹ. یاد رکھیں کہ آپ کی خوشی، آپ کا سکون، آپ کی صحت میٹر کرتی ہے. آپ کا تھکا ہوا دماغ کسی کو سہارا نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ کا ٹوٹا ہوا دل کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلا جو رشتہ جو آپ کا ہے وہ اپنے آپ سے ہے. اپنا خیال رکھیں. اچھا، بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس ولاگ میں آپ دیکھیں گے کیا. آپ دیکھیں گے کہ دن تقریباً گھر میں گزارا ہے. میں نے کھانے میں بنایا آج پلاؤ چکن کا، اور اس کے علاوہ میں نے مٹن کا سالن بنایا، اور ہم سب گھر والوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا. اور بریانی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، بریانی کل کی بنی ہوئی اور یہ میں نے ناشتے میں کھائی. اور بس اس کے علاوہ دن کے چھوٹے موٹے کام. اور میری والدہ صبح صبح تو تھوڑا بجلی نہیں تھی تو وہ باہر چلی گئیں، لان میں پھرتی رہیں. ان کو پسند ہے لان میں ٹائم گزارنا، اور جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہوں تو میں گھر کے کام کر لیتی ہوں. باقی دوپہر میں وہ تھوڑی دیر سونے کے لیے چلی گئیں کھانا کھانے کے بعد. اور پھر شام کو اٹھیں تو پھر ہم نے چائے پی اور باتیں شاتیں کیں. اور آپ یہ بھی سنیں گے کہ ان کا تھوڑا بہت جو ورژن ہے کہ انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھی میں ان سے پوچھوں گی. میری زندگی میں بھی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. کہ مثال کے طور پہ میں جب میرے بچے چھوٹے تھے، مجھے گھر سے مختلف ریزنز کی وجہ سے جانا پڑتا تھا. میں کام بھی کرتی تھی، کبھی جاب کے سلسلے میں مجھے دور میٹنگز پہ یا کوئی ورک شاپ یا کسی اور کام کے لیے مجھے گھر سے جانا پڑتا تھا. اگر ڈرائیو میری لمبی ہے اور مجھے تقریباً آدھا دن لگ گیا گھر واپس آتے آتے، تو اگر مجھے کہیں کھانے کا موقع نہیں ملا تو میں کھانا نہیں کھاتی تھی. میں نے کبھی بھی کہیں رک کر کوئی سینڈوچ، کوئی چاکلیٹ، چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہو، میں نے نہیں کیا. ذہن میں خیال کیا آتا تھا؟ ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں، میں ایک سینڈوچ لے کر اپنے آپ کو یہ ٹریٹ کیسے دے سکتی ہوں جب میرے بچے گھر پہ ہیں. بے شک کہ بھوک لگی ہوتی تھی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کیا یہ مناسب ہے کہ میرے بچے گھر پہ ہوں تو میں کیسے باہر اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا سکتی ہوں. بیٹھنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی سینڈوچ لے کے کھڑے ہو کر یا چلتے وقت کھایا نہیں. بس یہی خیال ہوتا تھا کہ گھر پہنچوں بچوں کے ساتھ. مجھے کوئی احساس جرم فیل ہوتا تھا، ایک گلٹ آنے لگ جاتا تھا اگر میں سوچتی تھی کہ میں یہاں سے ایک سینڈوچ پکڑ کے کھا لوں تاکہ گھر پہنچنے تک میری بھوک جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو جائے. تو میں کیونکہ ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ میں نے اپنا ٹائم گزارا. لیکن آپ سنگل پیرنٹ ہیں یا آپ نارمل پیرنٹس ہیں، دن ہو یا رات ہو، ہر ذمہ داری پیرنٹس کے کندھوں پر ہوتی ہے. بچوں کی صحت، تعلیم، جذبات، سب کچھ. اور اس میں انسان کہیں نہ کہیں، خاص طور پہ مائیں، اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اپنے آپ کو وقت دینا بھول جاتی ہیں، اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے نہ کھانا کھانے والی. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، بہت چھوٹی سی قربانی ہے، لیکن ایسی بہت سی قربانیاں روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہم سوسائٹی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہم کس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو. عجیب بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو بھول جائے. ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک اچھی عورت کی ڈیفینیشن یا ایک اچھی عورت کا جو امیج ہے وہ یہی ہے کہ وہ جتنا سیکریفائس کرے گی اولاد کی خاطر، چاہے ہسبینڈ کی خاطر، چاہے سسرال کی خاطر یا سوسائٹی کی خاطر، ہر طرح سے اگر وہ سیکریفائس کرے گی تو وہ ایک اچھی عورت بھی سمجھی جائے گی، ایک نیک عورت بھی سمجھی جائے گی، اور وہ ایک بہترین عورت ہے. اکثر عورتیں دن بھر کے کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ناکام سمجھتی ہیں. صبح سب کے ناشتوں کی فکر ہے، دوپہر میں بچوں کے اسکول کا کام ہے، شام میں مہمانداری ہے، سسرال کی ذمہ داری ہیں، رات کو بھی اگر کوئی کام ہے گھر کا تو وہ بیوی نے یا ماں نے ہی اٹھ کے کرنا ہے. اور ایسی عورت کو اگر آپ یہ پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے تو اس کا جواب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ہی ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں. اور ان سب چیزوں کے اندر وہ بھول جاتی ہے کہ اس کی اپنی ہابی کیا ہے، اس کی اپنی مرضی کس چیز کے اندر ہے. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ پاکستانی سوسائٹی ججز وومن فار پرائیورٹائزنگ دیم سیلوز. جو بھی خواتین اپنا خیال رکھتی ہیں ان کو پاکستانی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہت زیادہ جج کرتا ہے. اور خواتین جو ہماری ہیں دے آر کانسٹنٹلی سیکنگ فار اپروول، سو دیر از اے پریشر ٹو سیک اپروول فرام ادرس. وہ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کو سمجھیں کہ وہ ایک اچھی ماں ہے، اچھی بہن ہے، اچھی بیٹی ہے. اینڈ ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ؟ They do it by sacrificing themselves.
انہوں نے دکھانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکریفائز کر رہی ہیں اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف ادرس. اور یہ جب چیز ہم کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ میں ایک اچھی بیٹی کا بھی مجھے تمغہ ملے گا, اچھی بہن کا تمغہ بھی ملے گا, اچھی بیوی کا بھی ملے گا, اچھی ماں کا بھی ملے گا. حالانکہ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, آف یور ویل بینگ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلف کیئر کا مطلب ہے برانڈڈ کپڑے پہننا, مہنگے پارلر میں جانا, شاپنگ کرنا, ویکیشنز کرنا, برانڈڈ ہینڈ بیگز, ٹریٹمنٹس, یا جو ویکیشنز کا تصور ہے وہ ان کے خیال میں آتا ہے. مگر سچ بات یہ ہے کہ سیلف کیئر کا تعلق لگژری سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ دل کے سکون کے سے ہوتا ہے. سیلف کیئر کا مطلب ہے کہ آپ خود کو وقت دیں. کوئی ایسا کام جو آپ کی اپنی مرضی کی چیز ہو. اگر آپ کو چائے پسند ہے اور خاموشی میں بیٹھ کے اگر آپ ایک کپ چائے پیتے ہیں صبح میں تو وہ سیلف کیئر ہے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنے باڈی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ سیلف کیئر ہے. اپنی پسندیدہ کتاب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ سیلف کیئر ہے. اس طرح کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں. کیا آپ اپنے وائٹامنس لے رہے ہیں ٹائم پہ, یہ سیلف کیئر ہے. تو سیلف کیئر از ناٹ اے لگژری, اٹس اے نیسیسٹی. اینڈ سیلف کیئر یہ نہیں کہتا ہمیں کہ ہم جا کے باہر مہنگی چیزیں خریدیں. اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ یو بائی, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو ٹریٹ یور سیلف. آپ اپنے جی پی کے پاس, اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنا ریگولر چیک اپ کرا رہے ہیں, یہ سیلف کیئر ہے. کہ آپ کو پینٹنگ پسند ہے, اگر آپ کو پینٹنگ پسند ہے تو آدھا گھنٹہ نکالیں اور دن میں پینٹنگ کریں. اگر آپ کو نیٹنگ پسند ہے, اگر آپ کو کوئی اور دوسرا شوق ہے, گارڈننگ ہے شوق, یا واک کا شوق ہے, یا پھر کوئی ایسا شوق ہے, اپنا فیوریٹ میوزک سننے کا شوق ہے, آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ آپ ضرور نکالیں جو وقت آپ صرف اپنی ذات کے ساتھ گزاریں. بیکاز یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ یور باڈی, یور مائنڈ, یور سول. سیلف کیئر کے لیے آپ کو کوئی بھی بجٹ نہیں چاہیے. سیلف کیئر ایک لائف سٹائل نہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اٹس اے سافٹ ریمائنڈر کہ آپ امپورٹنٹ ہیں, آپ بھی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ باقی سب کا تو آپ خیال رکھ رہے ہیں. اور میرا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کا خیال نہیں رکھنا اپنا. جب ایک عورت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک گھر کے اندر, اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے. اپنی اولاد کا اگر وہ خیال نہیں رکھے گی تو کون رکھے گا؟ اپنے شوہر کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے گھر کے اندر جو دوسرے افراد ہیں ان کا وہ خیال نہیں رکھے گی تو کون رکھے گا؟ وہ تو کرتے ہی ہیں ہم. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بس نہ بھول جائیں ان سب چیزوں میں. میں نے ریسنٹلی پاکستان میں ایک چیز ایکسپیرینس کی ایک جگہ, اور مجھے میرا بڑا دل دکھا. میں نے ریسنٹلی کسی کے گھر ہم نے جانا تھا, ہمارے کوئی ایکسٹینڈڈ رشتہ دار تھے, اور کہا گیا کہ ان کے گھر جانا ہے, گاؤں تھا, اور میرے خیال میں تیسری دفعہ ان کے گھر گئی تھی. پہلی 2 دفعہ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور 3rd ٹائم بھی میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ 2 بہوئیں ان کی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں. انہوں نے کھانا بنایا تقریباً 20 لوگوں کا, شاید اس سے بھی زیادہ, کیونکہ 12 سے 14 تو صرف ہم لوگ تھے پلس ان کے گھر والے تھے. انہوں نے کھانا بنایا اور اس کے بعد ہم سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا, اور کھانا کھاتے وقت میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو خواتین 2 ان کی بہویں کچن میں, کوئی ان کو بھی بلا لے, وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. ایٹ لیسٹ آپ اتنی رسپیکٹ تو دیں ان کو. وہ کچن میں لگی رہیں, ادھر ہی کام کرتی رہیں. اس کے بعد وہ چائے بنانے لگ گئیں, اس کے بعد وہ میٹھا سرو کر کے انہوں نے بھیجا, اس کے بعد وہ برتن دھونے لگی. اتنی دیر میں ہمارے جانے کا وقت آ گیا. تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی غلط بات ہے. جن لوگوں نے 15 ڈشز آپ کے لیے بنائی ہیں ان کو تو سب سے پہلے آپ نے بٹھانا تھا ٹیبل کے. مجھے تو اتنی شرم آئی کہ میں نے کچن میں جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن افسوس پھر بھی دل میں تھا. ایک گھر آ کے بھی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی بہوؤں کو چانس نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکیں. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے, اچھا ہے یا کس طرح کا ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے. میں جب اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری والدہ نے اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا تھا, کبھی بھی نہیں. ان کی ساری زندگی گھر کے اندر گزری, گھر والوں کا خیال کرتے کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے انسان سب کا خیال تو رکھتا ہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے؟ ہاں یہ تو ضروری ہے, سب سے ضروری ہے کہ انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں رکھتے نا. رکھتے ہیں لیکن اپنے حالات کے مطابق تو اس کو نہیں کہ وہ اپنا دھیان رکھے, اس کی اپنی زندگی کوئی دھیان رکھے, لیکن ان کے حالات کے مطابق کسی کی مشکل تھوڑی مشکل ہوتا ہے, کسی کا آسان ہوتا ہے, آسان بات رہتا ہے.
باقی دوسرے میں حق ملتا ہے کہ اپنے پہ دھیان دیں، اپنے بچوں پہ، اپنے باپ پہ، اور جو بچوں کو تو سارے دھیان رکھتے ہیں، ماں باپ کو بھی رکھ لیتے ہیں، اپنا بندہ دھیان نہیں رکھتا اپنا۔ نہیں اپنا بھی رکھتے ہیں، رکھتے کیوں نہیں، ان کی ضرورت ہے، ان کو اپنی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، بہت سارے لوگ نہیں رکھتے نا۔ اب مثلاً کون نہیں رکھتا؟ مثلاً بہت سے لوگ ہیں، خواتین ہیں گھر کے اندر جو کام کرتی ہیں، وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، ان کے پاس نہ نہانے کا ٹائم ہے، نہ اپنے کپڑے استری کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ کہیں باہر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہماری بھی زندگی اسی طرح گزری بچوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ بڑی ایسے بھاگ دوڑ زندگی مگر یہ کم تھوڑا ایسے میں رہنا، ریسٹ بھی کرنی چاہیے، بعد بھی جانا چاہیے، رہ بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ہاں تھے جی۔ میری والدہ کے خیالات، اور ساری زندگی انہوں نے بھی ایسے ہی گزاری، ایک سادی سی زندگی گزاری، اپنے بچوں کا ہمیشہ سوچا، بچوں کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا، شوہر کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا بہت زیادہ خیال نہیں رکھا۔ خیر، وہ فل آف کیوروسٹی ہیں، وہ اس طرح سے کہ صبح جب وہ باہر گئی تھیں تو ایک بوٹی ان کو نظر آئی جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی، تو توڑ کے اندر لے آئیں، اور ابھی بیٹھ کے اسی کو جو ہے نا وہ چیک کر رہی تھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خیر اینی اپڈیٹ یہ ہے کہ میرا کھانا بن گیا، اور میرا پلاؤ بھی آلموسٹ ریڈی ہے، اور ساتھ میں میں نے مٹن کا سالن بنایا ہے، اور تھوڑی دیر میں ٹیبل لگائیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ اچھا چلیں، کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، ایک لائن جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جملہ ہماری گردن پر لٹکی ہوئی زنجیر کی طرح ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیم سیلوز، کہ وہ اپنے لیے، خود کے لیے کیا کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جیسے ہی کوئی عورت اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہے، اپنے آپ کو پریفر کرتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی مرضی سے تھوڑی دیر کا آرام ہے یا پھر وہ صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے اپنے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، تو اس کو فوراً جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ خود غرض ہے، شاید اس کو دوسروں کا خیال نہیں ہے۔ اور یہ ججمنٹ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ پھر وہ خاتون اپنے کندھوں پر لے کر پھرتی ہے، اور پھر اس کو وہ یہ سیکھ جاتی ہے کہ اس نے اپنے جذبات کو چھپانا کیسے ہے، اس نے اپنی تھکن کو نظر انداز کس طرح سے کرنا ہے، یا اپنی پسند کو کس طرح سے اگنور کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ جب وہ یہ چیزیں کرے گی تبھی وہ پروو کر سکے گی اپنے ارد گرد والوں کو کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے، ایک اچھی ماں ہے، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن ہے۔ دوسری اہم بات مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محلے والے کیا سوچیں گے۔ یہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ کون ہیں، مگر انہی لوگوں کے اپروول لینے کے لیے ہم اپنی اصل خوشی کو مار دیتے ہیں، ہم وہ چیزیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایون ایز اے کمبائنڈ فیملی، میں نے دیکھا ہے پوری فیملی کو یہ چیز اس لیے نہیں کرتی کہ نیبرز کیا کہیں گے، حالانکہ اس میں کوئی آر نہیں ہے، تو بہت سی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اپنی زندگی کو ان سٹینڈرڈز پر جینے لگتے ہیں جو دوسروں نے بنائے ہیں۔ بہت سوال اٹھنے لگ جاتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں when a woman chooses to prioritize herself even for a few minutes she is immediately questioned, she is judged، اور اس کو لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سیلفش ہے۔ لوگ کہتے ہیں you're a mother now, you can't think about yourself، تم ایک بہو ہو، you should be serving the family، اور تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ تمہارے سر کے اوپر ایک چھت ہے، تمہیں می ٹائم کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ کبھی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا آپ ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ جو بہوئیں تھیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا ان سے کوئی یہ بات پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، وہ خوش ہیں، کیونکہ یہ ان سے کوئی نہیں پوچھتا، سوسائٹی کبھی نہیں پوچھتی۔ دے اونلی آسک فار واٹ یو ہیو ڈن فار ادرس۔ اس لیے ایک کانسٹنٹ پریشر ہے آن ویمن ٹو پروو دیئر ورتھ۔ اٹس اے پریشر، اٹس اے سائلنٹ پریشر بٹ اے ویری ہیوی پریشر۔ جو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیٹ از اے پریشر۔ دیر از اے پریشر ان یور ٹیئرز وین یو وائپ دیم آف بفور somebody else sees them۔ آپ کی جو فیک اسمائلس ہیں، اٹس اے پریشر۔ ان یور کوائٹ سیکریفائسز دیٹ nobody even notices، وہ بھی ایک قسم کا پریشر ہے۔ ہمیں ٹریننگ اس طرح سے دی گئی ہے، وی آر ٹرینڈ ٹو سیک اپروول فرام اپنے والدین سے، اپروول چاہیے فرام آور ان لاز، ایکسٹینڈڈ فیملی، ایون نیبرز۔
ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے بی نائس، ڈونٹ اسپیک ٹو مچ، زیادہ بات نہ کریں، بی نائس ٹو ایوری ون، کیپ ایوری ون ہیپی. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آر یو ہیپی. دیکھیں زندگی کام کے لیے ہے، کام تو ہم سب نے کرنے ہیں اور کرنے چاہیے. گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرنے چاہیے. میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتی ہوں. باہر بھی کام کرنا چاہیے، یو ہیو ٹو بی ایکٹیو. لیکن اس کے ساتھ بس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریسٹ بھی کرنی ہے جب آپ کی باڈی کو ضرورت ہو. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ. اینڈ ڈو ناٹ فیل گلٹی فار ریسٹنگ. کیونکہ جو سب سے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے آپ کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ آپ باہر گئی ہیں اور کسی کام سے گئی ہیں اور اگر بھوک لگ گئی ہے، آدھا دن گزر گیا اور آپ نے کچھ نہیں کھایا تو مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا کہ مجھے کھانا. لیکن یہ ایک there was a little voice inside me جو مجھے یہ کہتی تھی کہ شاید I don't deserve rest. میرے بچوں کو شاید میری زیادہ ضرورت ہے تو مجھے بھوکا رہنا چاہیے اور گھر جا کے تب کھانا کھانا چاہیے جب میں اپنے بچوں کو کھلا لوں. Even when I was tired, I did not sit down. اور میرے اندر یہ ایک انسپوکن گلٹ تھا ہمیشہ سے کہ شاید مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اگر میں نے اپنے لیے کچھ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اگنور کیا، میں نے اپنے گھر کو اگنور کیا، اپنی فیملی کو اگنور کیا. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ ایز اے ڈیفالٹ ہمارے اندر ہے، کیونکہ شاید یہ ہمیں اپنے پچھلی جنریشن سے ملا ہے. سو جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز آگے جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ویمن آر جسٹ لکڈ ایز کیئر گیورز، لیکن ہر خاتون ایک انڈیویجول ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان سب بیوی ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک انڈیویجول ہے. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، شی ہیز تھاٹس، شی ہیز ڈریمز. اس کی اپنی تھکاوٹ ہے، اپنی فٹیگ ہے، اپنے ایموشنز ہیں، اپنی ضرورت ہے، اپنا شوق ہے، اپنی چاہت ہے. اور if you're tired, you don't need society's permission to take a break. You need nobody's approval to take care of your body, your mind, your soul. Taking care of yourself is not selfish. دیکھا جائے تو it's the most powerful thing you can do because you matter. اس لیے بس آج کی بات میں آپ کو صرف ایک یہی بات بولوں گی کہ آپ اس دنیا میں صرف سروائیو کرنے کے لیے نہیں ہیں. You're not here just to survive. You're here to live. آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے ہسبینڈ، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والے، اپنے نیبرز، اپنے کولیگز. ہر چیز کا خیال انسان نے رکھنا ہوتا ہے اور وہ ہم رکھتے بھی ہیں. لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دیٹ یو ڈونٹ فرگیٹ یور سیلف. یو ڈیزرو ٹو فیل دا جوائے. اپنی رسپیکٹ کریں، اپنی باڈی، اپنے مائنڈ، اپنے سول کی رسپیکٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں. اس لیے وہ چائے کا کپ اگر آپ کا دل ہے پینے کو اکیلے بیٹھ کے تو وہ ضرور پئیں. اگر آپ نے کوئی کتاب ہے جو سوچی ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے تو آدھا گھنٹہ نکالیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. اینڈ بریتھ وداؤٹ ایکسپلینیشن. اگر آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے ابھی تک جم نہیں کی، آپ اپنے ایکسرسائز نہیں کی، جم سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ممبرشپ ہی ضرور لیں. آپ اپنے گھر میں اسکواٹس کر سکتے ہیں اور ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، یوگا کر سکتے ہیں. ٹی وی کے اوپر آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ آتا ہے، آپ وہ لگا کے کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں سیلف کیئر میں آتی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کریں تو آدھے سے 1 گھنٹہ روزانہ نکالیں اور اپنا خیال رکھیں. اگر آپ گھر سے باہر ہیں، زیادہ دیر کے لیے باہر ہیں، جیسے میں آدھا دن کے لیے باہر ہوتی تھی گھر میں، جاب کے سلسلے میں، کسی سلسلے میں، اور اگر آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو کہیں سے کچھ لے کر کھا لیں. بھوکے نہ رہیں جیسے میں نے کیا، کیونکہ مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ شاید وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے کافی ٹائم اپنا خیال نہیں رکھا. یور سیلف کیئر از ناٹ سیلفش. میری والدہ واز لکی ان اے وے کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ خیال رکھتے تھے میری والدہ کا. ہی واز اے ویری کیئرنگ مین، اے ویری کیئرنگ ہسبینڈ اینڈ اے فادر. لیکن جہاں پہ میری والدہ نے خود اپنا خیال رکھنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. انہیں ہمیشہ یہ گلٹ رہتا تھا کہ بچے پہلے، ہسبینڈ پہلے، گھر پہلے، کام پہلے، ذمہ داریاں پہلے. چلیں جی، آج کی بات بس یہاں تک ہی تھی. آپ کے سامنے دن گزرا، ہم نے کچھ خبریں سنی، ٹی وی دیکھا شام میں، اور دن تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم نے کھانا کھایا اور ماما کے ساتھ میں نے باتیں کیں، ان کی باتیں سنی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واک کے لیے جائیں گی. اور بس آج کی بات اتنی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں. جس طرح سے ہمارے فون کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارے
ذہن کو ہماری باڈی کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے تو ہم دوسروں کا خیال اور اچھے طریقے سے رکھ پائیں گے. اور آخر میں بس یہی بات کہوں گی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا. بی کائنڈ اور حلال کمائیں، حلال کھائیں، سیدھا چلیں، اپنے رشتوں میں لائل رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہیں. دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ.